اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو عشق و جنوں میرا از قلم انیلا قول۔ شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 4۔ رحیم بھائی دیکھو تو کون ہے دروازے پر، حد ہو گئی، اتنی بیل کون دیتا ہے بھلا؟ کیا گھر والے سو رہے ہیں کیا؟ بی جان نے ملازم کو آواز دی۔ کافی دیر سے دروازے پر کوئی کھڑا تھا اور بیل پر ہاتھ رکھ کر شاید اٹھانا بھول گیا تھا، جبکہ حور اپنے کمرے میں ریسٹ کر رہی تھی۔ کوئی جواب نہ پانے پر بی جان کو خود ہی دروازہ کھولنا پڑا۔ صبر کر لو بھائی، کھول رہی ہوں، بی جان نے تنگ آ کر کہا۔ سرپرائز! جیسے ہی دروازہ کھلا فہد نے زور سے سامنے آ کر سرپرائز بولا۔ ایک دم تو بی جان کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے۔ پھر فہد نے بی جان کو زور سے گلے لگا لیا۔ پاگل پن کی بھی حد ہوتی ہے، ایسا کوئی کرتا ہے کیا؟ ابھی میرا دل دھڑکنا بند ہونے والا تھا، بی جان نے فہد کو کان سے پکڑ کر کہا۔ اچھا نا بی جان، آپ بھی نا، درد ہو رہا ہے نا، چھوڑ دینا، فہد نے رونی شکل بنا کر کہا، جس پر بی جان کو ہنسی آ گئی۔ اتنی جلدی کیسے آ گئے تم نے تو کہا تھا ایک ہفتے کا بولا تھا، بی جان نے پوچھا۔ بس بی جان، بھلا میں آپ کے بغیر کبھی رہا ہوں یا رہ سکتا ہوں؟ تبھی میرا دل نہیں لگ رہا تھا اور دل اداس ہو رہا تھا، اور اسی لیے ایک ہی دن میں کام ختم کر کے میں آ گیا، فہد نے بی جان کی گود میں سر رکھ کر کہا۔ جی میرے بغیر، سیدھی بات کرو نا، یہ کہو کہ اپنی بیوی کے بغیر نہیں لگ رہا تھا دل، مجھ بوڑھی کو بھلا تم نے کیوں یاد کرنا ہے؟ بی جان نے مسکرا کر فہد کو کہا۔ بی جان، آپ نے نہیں ماننا تو مت مانے، لیکن یہ سچ ہے، آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ فہد نے پیار سے بی جان کے گال پر بوسہ دیا۔ باتیں بس کروا لو تم سے، چلو تم بیٹھو، میں کچھ کھانے کو لے آتی ہوں، بی جان نے کہا۔ نہیں بی جان، میں کھا کر آیا ہوں، فہد نے کہا۔ چلو پھر جاؤ اپنے کمرے میں آرام کر لو، بی جان نے کہا، کیونکہ کافی دیر سے فہد ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور آنکھوں میں واضح بے چینی تھی، جس کو بی جان نے محسوس کر لیا تھا، اور اس بات پر بی جان کو دلی خوشی بھی ہو رہی تھی کہ حور اور فہد کا رشتہ اب ٹھیک ہو رہا ہے۔ اوکے بی جان، فہد نے بی جان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سامنے ہی حور مزے کی نیند میں سو رہی تھی۔ حور کے پاس بیٹھ کر غور سے اسے دیکھنے لگا، جیسے اپنی بے چینی کو ختم کر رہا ہو۔ ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ حور کو دیکھ کر ساری تھکن ختم ہو چکی تھی۔ میری نیند کا بیڑا غرق کر کے خود میڈم نیند کے مزے لے رہی ہیں۔ حور کو سوتا دیکھ کر فہد نے برا سا منہ بنایا، پھر آہستہ سے اپنا سامان صوفے پر رکھا کہ کہیں حور کی نیند خراب نہ ہو جائے، اور پھر اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ بات لے کر جب وہ باہر نکلا تب بھی حور سو رہی تھی۔ آہستہ بیڈ پر حور کے پہلو میں لیٹ گیا، کوہنی کے بل پر اونچا ہو کر حور کی ایک ایک نقش کو آنکھوں میں جذب کر رہا تھا۔ یکدم حور نے سائیڈ پلٹی اور فہد بھی فوری تھوڑا پیچھے ہوا، اور یوں حور فہد کے سینے سے آ لگی۔ فہد کی خوشی کی انتہا نہ تھی، کیوں نہ ہوتی، آخر کو دلی مراد جو پوری ہو رہی تھی۔ پھر فہد نے حور کے گرد گھیرا تنگ کر لیا اور مزید اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ حور کو محسوس ہوا کہ جیسے فہد اس کے پاس ہو اور وہ اس کی پناہ میں ہے، اور اسی خیال کے تحت ہی حور نے فہد کے گرد اپنی باہیں پھیلا دیں۔ حور کی اس حرکت پر فہد تو اش کر اٹھا اور زور سے حور کو خود میں بھینچ لیا اور حور کی سر پر ایک بوسہ دیا۔ حور کی اس قدر قربت حور کو فہد کی جانب کھینچ رہی تھی، اور فہد کا بھی جیسے خود پر سے کنٹرول ختم ہو رہا تھا۔ اس پل جذبات کے بہاؤ میں آ کر فہد نے حور کے چہرے پر پہلی مہر اس کے ماتھے پر ثبت کی، جس پر حور تھوڑا سا کسمسائی، پھر حور کے چہرے کی ایک ایک نقش کو اپنے ہونٹوں سے چھوا، جیسے حور کی اپنی باہوں میں موجودگی کا یقین کرنا چاہ رہا ہو۔ اس سے پہلے کہ مزید بہکتا، خاموشی سے حور کو سائیڈ پر کر کے سامنے صوفے پر چلا گیا۔ صوفے پر لیٹ کر فہد نے گہرے گہرے سانس لیے تاکہ خود کو کمپوز کر سکے۔ کچھ سفر کی تھکان کی بدولت اور کچھ حور کو دیکھ کر جلدی ہی نیند کی وادی میں چلا گیا۔
اگلے دن حور اپنے وقت پر یونی پہنچی۔ گیٹ پر رک کر کچھ پل ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں فہد آ جائے، مگر کچھ نہ پا کر بوجھل قدم لیے آگے چل دی۔ نہ جانے کیوں ایک ہی دن میں وہ فہد کے بہت کلوز ہو چکی تھی، اور اس بات سے انجان آج بھی وہ بار بار سائٹ پر دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ آ جائے۔ میں نے تو کوئی دوست بھی نہیں بنایا، اب کیسے گزرے گا دن؟ خود سے باتیں کرتے کرتے وہ ایک ڈیسک پر بیٹھ گئی، چہرے پر اداسی لیے آس پاس گزرتے ہوئے لوگوں کو دیکھنے لگ گئی، اور کل والے واقعے کو یاد کرنے کے لیے ماضی میں چلی گئی۔ السلام علیکم، فہد نے حور کے پاس آ کر آہستہ سے بولا۔ حور جو اپنے ہی خیالوں میں مگن تھی، وہ ایک دم سے ڈر گئی اور ڈر کے مارے ڈیسک سے نیچے لڑک گئی، لیکن اس سے پہلے کہ نیچے گرتی فہد نے اسے تھام لیا۔ دھیان سے حور، بیٹھے بیٹھے ڈر جاتی ہو، ڈرپوک کہیں کی۔ فہد نے حور کو تھامے ہوئے برا سا منہ بنا کر کہا۔ ہاں تو ایسے کون ڈراتا ہے؟ سارا قصور آپ کا ہے، حور نے بھی معصوم سے بچے کی شکل بنا کر بولا۔ حور کی اس ادا پر تو فہد دل و جان سے فدا ہو گیا۔ لگتا ہے لوگوں کو گرنے کی عادت سی ہو گئی ہے، یا پھر سہارا لینے کی۔ فہد نے مسکراہٹ دبا کر حور کی کان میں سرگوشی کی۔ فہد کی بات سن کر حور کا منہ کھل گیا۔ یو ٹھڑکی! حور نے ساری آنکھیں کھول کر کہا۔ دیٹس ناٹ فیئر، ایک تو نیکی اور اوپر سے ٹھڑکی بھی میں؟ فہد نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ ہاں تو جو گراتا ہے وہی تو سہارا بھی دیتا ہے، ویسے بھی اب دوست اتنا تو کر ہی سکتے ہیں، اور اب میرے خیال میں کافی کمنٹ بھی مل چکے ہیں آتے جاتے لوگوں کے، مجھے چھوڑ دینا بہتر ہوگا، حور نے اب لب دبا کر کہا، جس پر فہد نے کہکا لگایا۔ فہد نے حور کو کھڑا کیا۔ ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ لوگ اتنے اداس کیوں تھے، وہ بھی صبح صبح؟ فہد نے پوچھا۔ کیونکہ اس نے اٹھتے ہی حور کا چہرہ دور سے دیکھ لیا تھا۔ بس ایسے ہی، میں بور ہو رہی تھی، تم بھی نہیں مل رہے تھے، تو سچ بات کو گول مول کرتے ہوئے حور نے کہا۔ اوہ، تو یہ بولو نا کہ آپ مجھ خوش نصیب کو یاد فرما رہی تھیں، فہد نے جھک کر حور کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ حور فہد کی حرکت پر پزل ہو گئی کہ ابھی کہیں چوری پکڑی ہی نہ جائے۔ جی نہیں، ایک تو لوگوں کو غلط فہمی بھی بہت ہے، حور نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ اچھا، مجھے تو لگا کہ تم مجھ غریب کو یاد کر رہی ہوگی، اور او بھئی، میں تو تمہیں بہت 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 یاد کیا، فہد نے پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر کہا۔ فہد کی بات سن کر حور کو انجانی سی خوشی ہوئی، بلا وجہ ہی فہد کا اسے یاد کرنا شاید اسے اچھا لگا تھا۔ فہد نے اپنا نمبر حور کی نوٹ بک پر لکھ دیا تھا کہ ضرورت کے وقت کام آ سکے۔ پھر کافی دیر پڑھائی کے حوالے سے بات چیت کرتے رہے، اور پھر حور کو کلاس میں چھوڑ کر فہد اپنے ڈپارٹمنٹ چل دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حور اور فہد کی دوستی گہری ہو رہی تھی، اور اس سب میں شایان دونوں کے حرکتوں کو نوٹ کر رہا تھا۔ مریم، آج میرے دوست نے گھر دعوت پر آنا ہے، کچھ اچھا سا بنا لینا یا کچھ منگوا لینا، تو بتا دینا، میں آرڈر کر دوں گا، جاوید نے تیار ہوتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، کب تک آنا ہے؟ مریم نے جاوید صاحب کو بیگ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ میرے خیال میں رات کو۔ اوکے، کافی وقت ہے، سب کچھ ہو جائے گا، ڈونٹ وری، جاوید نے مریم کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ مریم کی عادت سے واقف تھے۔ جب بھی کوئی مہمان خصوصی آنا ہوتا، وہ ایسے ہی پریشان ہو جاتی، اور ہر دفعہ جاوید صاحب اس کی حوصلہ افزائی کرتے۔ اف، آپ بھی نا باتوں میں لگا دیتے ہیں، حور کو دیکھ لوں اٹھی بھی ہے کہ نہیں، ایک تو اس لڑکی نے پتہ نہیں کب بڑا ہونا ہے، مریم بیگم نے بگڑ کر کہا۔ ہا، ایک تو بیگم آپ کی یہ عادتیں قسم سے آج بھی جان لے لیتی ہیں، جاوید نے مسکرا کر مریم کو بولا۔
اور آپ بھی تھوڑا لحاظ کر لیا کریں، بچے ہوتے ہیں، ایسے ٹھڑک پن کرنا اب آپ کو زیب نہیں دیتا۔ مریم نے بھی مسکرا کر چوٹ کی اور جاوید صاحب نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ مما آپ بھی نہ حد کرتی ہیں، میرے پاپا اتنے لونگ اور اتنے کیئرنگ ہیں اور آپ ان کو ٹھڑکی بول رہی ہیں، دیٹس ناٹ فیئر۔ حور کمرے میں آتے ہی اپنے پاپا کے گلے لگ کر بولی، کیوں کہ اس نے ماں کی بات سن لی تھی۔ آ گئی پاپا کی چمچی، مریم نے بولا۔ ہا 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 حور بیٹا، مجھے تو جلنے کی بو آ رہی ہے، کچھ جل رہا ہے، جاوید نے مریم کو دیکھ کر حور سے بولا۔ ہاں بابا کوئی جل رہا ہے، حور نے ہنسی دبا کر کہا، جبکہ مریم پیر پٹکتی چلی گئی اور دونوں باپ بیٹی نے زوردار کہکے لگائے۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری چھٹکی دوست؟ فہد چہرے پر مسکراہٹ لیے آیا اور حور کے پاس آ کر پوچھا، فادی اب اگر تم نے مجھے چھٹکی بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حور نے تن کر بولا۔ فہد جان بوجھ کر حور کو چھٹکی بول کر چڑھاتا تھا۔ ہا 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 تم بھی کمال کرتی ہو، اب چھٹکی کو ایسے ہی بولنا دیکھو تو مجھ سے کتنی چھوٹی ہو۔ فہد نے پھر سے مسکرا کر کہا۔ یہ سن کر تو حور کو تپ چڑھ گئی۔ تم حور نے چڑھ کر بولا۔ ہاں میں تو پیارا، ہینڈسم، کیوٹ سا، یہی کہنا چاہتی ہو نا؟ فہد نے حور کی بات کو اچک لیا۔ ڈرامہ، اتنے کوجے ہو تم، بڑے آئے ہینڈسم، حور نے منہ بنا کر کہا۔ جیلس لوگ، فہد نے حور کی بات پر بولا، جس پر حور نے کہکا لگایا، جس پر فہد نے بھی ساتھ دیا۔ ابھی دونوں باتیں کر رہے تھے کہ ایک لڑکی پاس آئی جس نے اسٹائلش کپڑے پہن رکھے تھے اور دوپٹے کا تو نام و نشان تک نہیں تھا۔ ہیلو ڈریم بوائے، آئی وانٹ ٹاک ٹو یو، ایک ماڈرن لڑکی نے فہد کے پاس آ کر ہاتھ بڑھا کر بولی۔ حور نے فہد کی شکل دیکھی اور پھر لڑکی کو سر سے پاؤں تک دیکھا، جبکہ فہد حور کو جلانے کا منصوبہ بنانے لگا۔ اوہ یا آف کورس، فہد نے حور کی طرف دیکھ کر جان کر بولا۔ فہد کی بات پر حور ہکا بکا رہ گئی۔ فادی، حور نے فہد کو حیرت سے کہا۔ فہد کین وی ٹاک پلیز؟ لڑکی نے حور کو غصے سے دیکھ کر بولا۔ ایکسکیوز می، حور کو بول کر لڑکی کے ساتھ چل دیا، جبکہ حور تو فہد کی حرکت پر شوق میں چلی گئی، کیونکہ اتنے عرصے میں اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ فہد کے گنتی کے چند دوست تھے، اور وہ بھی ایک حد تک، اور حور کے ساتھ ہی فہد زیادہ وقت گزارتا تھا، اور آج فہد کی بات پر حور کو حیران ہونا تو بنتا تھا۔ حور منہ بنا کر اپنی کلاس میں چلی گئی۔ آئی ایم امارا عباس اینڈ واٹس اباؤٹ یو ڈریم بوائے، لڑکی نے ایک ادا سے فہد کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ الحمدللہ، آئی تھنک یو وانٹ سم تھنگ ٹاک، فہد نے سختی سے کہا۔ صرف حور کو جلانے کے لیے اس نے ایسا بولا تھا، ورنہ وہ کبھی کسی بولڈ لڑکی سے بات کرنا تو دور دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ یس ایکچولی اف یو ڈونٹ مائنڈ وی کین گڈ فرینڈس، لڑکی نے فہد کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، جبکہ فہد کو یہ سن کر کوفت ہوئی۔ ایکسکیوز می مس، آئی ایم ٹوٹلی ناٹ انٹرسٹڈ، سو پلیز نیکسٹ ٹائم ڈونٹ ڈسٹرب می، اللہ حافظ۔ مجھے فہد دو ٹوک بول کر چل دیا، جبکہ فہد کی یہ بات سن کر امارا کے تن من میں آگ لگ گئی۔ تم فہد، تم نے امارا کو انکار کیا، اب تم دیکھنا میں اپنی انسلٹ کا بدلہ نہ لوں تو مجھے کہنا، امارا نے غصے سے فہد کو جاتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ ہیلو حور، کہاں ہو یار، کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، فہد نے حور کو فون پر پوچھا۔ کیوں، وہ لڑکی کہاں گئی؟ اب بھی جاؤ، اب مجھ سے بات نہ کرنا تم، اور میں گھر آ گئی ہوں، اللہ حافظ۔ حور نے غصہ نکالا، ساری بات سن کر فون بند کر دیا، جبکہ فہد حور کے غصے پر دل سے مسکرا دیا۔ فہد بیٹا، میں نے آج تمہارے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے، میں سوچ رہی ہوں اب تمہاری شادی کر دوں تاکہ پھر سکون سے رہ سکوں۔ بی جان نے کھانا کھاتے ہوئے فہد کو مخاطب کیا۔ بی جان کی بات سن کر فہد کو تو کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ پانی پیو، ایسا بھی کیا بول دیا ہے میں نے جو ایسے ہو گئے ہو؟ بی جان نے پانی کا گلاس پکڑا کر کہا۔ بی جان
नाउ नो मोर प्लीज़, मुझे अभी शादी नहीं करनी ना, इतनी दफ़ा तो बताया है आपको, कुछ पहले बन जाऊं फिर शादी भी हो जाएगी। फहद ने बात को घुमाकर कहा। ये बात सुन सुनकर अब मैं थक गई हूँ, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। और तुम्हारी बीजान ने फहद के चेहरे को देखकर बोला। बीजान की बात पर फहद के चेहरे का रंग बदल गया। बीजान फहद की दिल के राज से वाकिफ थी, मगर ये बात वो इसके मुंह से खुद सुनना चाहती थी। बीजान, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। अब फहद ने रोनी शक्ल बनाकर कहा। अरे क्यों नहीं कर सकती? जब तुम्हें कोई लड़की पसंद ही नहीं है तो मेरी पसंद वाली लड़की में क्या मसला है? बीजान ने रौब से पूछा। ऐसा भी कब कहा मुझे कोई पसंद नहीं? फहद ने हैरत से बीजान से पूछा और जल्दी में भूल गया कि इसने बोल दिया। ओह, तो नवाब साहब को कोई पसंद है? कौन है? मुझे तो भिनक भी नहीं पड़ने दी। बीजान ने मुस्कुरा कर पूछा। आखिर को फहद ने मुंह खोल दिया। वही फहद ने शर्मा कर बोला। हाँ, देखो तो शर्माया कैसे जा रहा है। कौन है वो? वही कुछ कौन? बताओ, कहीं वो हूर तो नहीं? बीजान ने मुस्कुराहट दबाकर पूछा। फहद ने मुस्कुराकर मुंह नीचे कर लिया। मुझे तो पहले ही शक था। ये जो तुम्हारे बदले हुए अंदाज थे, शक तो पहले ही दिन से हो गया था। मेरे बेटे के चेहरे पर इतने सालों बाद मुस्कुराहट आई और ये बात मुझसे कहाँ छुपी रह सकती थी? बीजान ने फहद के सर पर हाथ फेर कर बोला। बीजान, दैट्स नॉट फेयर। जब पता चल गया था तो पूछा क्यों? फहद ने बुरा मुंह बनाकर पूछा। ताकि आप खुद इस बात का अपने मुंह से एतराफ़ कर सको। बीजान ने हंस कर कहा। मेरी प्यारी बीजान। फहद ने उठकर बीजान को गले लगाया। अब कब जाना है फिर हूर के घर? बीजान ने पूछा। अभी नहीं, मैं कुछ बन जाऊं फिर पहला काम यही करेंगे, फहद ने कहा। अगर तब तक इसके माँ बाप ने कहीं और रिश्ता कर दिया तो? बीजान ने कहा। ऐसा नहीं हो सकता और ना मैं होने दूंगा, फहद ने अटल लहजे में कहा, जबकि बीजान फहद की खुशियों के लिए दुआ की। बेटा, आज आपके पापा के दोस्त आ रहे हैं, सब कुछ तैयार है सब, अब तुम कोई फजूल हरकत ना करना। मरियम ने हूर को वार्निंग दी। मम्मी, मैं बच्ची नहीं हूँ, अब आप ऐसे ही बोलती रहती हैं मुझे। हूर ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। जी, अब बच्ची नहीं है और ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता है, इसलिए बोल रही हूँ। कोई हरकत की तो मुझसे बुरा नहीं। मरियम ने सब डिशेस को ठीक करते हुए कहा। हाँ भई, हो गया सब कुछ। जावेद ने किचन में झांक कर पूछा। जी बस सलाद रहता है, हूर बना लेगी। आप बैठे हैं, कुछ लाऊं खाने को? मरियम ने पूछा। नहीं, बस मैं चेंज कर लूं, जावेद ने कहा। चलो बनाओ सलाद, मैं काम देख लूं। मरियम ने हूर को ऑर्डर दिया। अच्छा बनाती हूँ, पर कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे नहीं बोलना, हूर ने आंखों में शरारत लिए कहा। हूरी, मज़ीद फजूल हरकत नहीं, मुझे अच्छे से जानती हो, फिर आज कुछ किया तो चप्पल से मारूंगी, मरियम ने सख्ती से कहा और फिर काम करने लग गई। हूर की जैसे ही आंख खुली, सामने सोफे पर फहद को सोया पाया। ये कब आए और मैं कैसे बेखबर सोती रह गई? शुक्र है डांट नहीं दिया, हूर ने दिल ही दिल में बोला। फिर उठकर फहद के पास आ गई, एक तरफ खड़े होकर फहद को देखने लग गई, हाथ बढ़ाकर फहद को महसूस करने लगी कि कहीं ये इसका वहम तो नहीं। मगर फहद की सलूक को याद करके हाथ वापस खींच लिया, क्योंकि फहद की नींद बहुत कच्ची होती है, ज़रा सी आहट पर टूट जाती है, और ये बात हूर से बेहतर कोई नहीं जान सकता था। आपको पता भी नहीं कि मैंने आपको कितना मिस किया। बेशक आप मुझसे ठीक से बात नहीं करते, मगर फिर भी आपका मेरे आसपास होना ही मेरे लिए काफ़ी है, हूर ने फहद को झुककर घूर कर देखते हुए दिल में कहा, इस डर से कि कहीं फहद की नींद ख़राब ना हो जाए। हूर चुपके से गुजरने लगी, मगर अभी थोड़े कदम चली थी कि हूर का दुपट्टा कहीं फंस गया। जब देखा तो फहद की बाजू के नीचे आ चुका था, क्योंकि जब हूर झुक कर देख रही थी तो फहद भी जाग रहा था।
مگر جان بوجھ کر سونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ پھر جب حور باہر جانے لگی تو فہد نے جلدی سے دوپٹہ ہاتھ کے نیچے کر سائیڈ لے لی۔ حور نے دیکھا تو 1 منٹ کے لیے حلق خشک ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ چل کر آئی اور پاس بیٹھ کر دوپٹہ نکالنے لگی۔ فہد کا ہاتھ تھوڑا اوپر کیا کہ کہیں نیند خراب نہ ہو، اور دوسرے ہاتھ سے دوپٹہ نکالنے لگی کہ اچانک فہد نے ہاتھ پر دباؤ ڈال دیا اور حور کا ہاتھ فہد کے ہاتھ کے نیچے آ گیا۔ حور نے یہ دیکھ کر رونی شکل بنا لی اور دل میں دعا کرنے لگی کہ فہد کا طوفان نہ آئے، اور فہد ادھر بند آنکھوں سے حور کی منہ کو دیکھ رہا تھا۔ حور ایک دفعہ پھر جھکی اور کوشش کرنے لگی، اور اسی پل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فہد نے بازوؤں کا استعمال کیا اور حور کو تھوڑا سا اور جھکا دیا۔ حور اپنا وزن متوازہ نہ رکھنے کی وجہ سے فہد کے اوپر آ گری اور اس کے سینے سے آ لگی۔ اس پل زور سے آنکھوں کو بند کر لیا اور آنے والے طوفان کے لیے خود کو تیار کرنے لگی، جبکہ فہد نے حور کے گرد اپنے بازو پھیلا دیے۔ حور نے کوشش کی کہ اٹھ سکے، مگر فہد نے یہ کوشش ناکام کر دی اور زور سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ یوں اب حور کے بھاگنے کی راہیں بھی ختم۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ فہد نے حور کا چہرہ اوپر کر کے پوچھا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، حور نے بند آنکھوں سے ڈر کر کہا۔ اور پھر تم یہاں کیسے؟ فہد نے جان کر پھر سے سختی سے پوچھا۔ حور ڈر کر بولی۔ کیا میں؟ فہد نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ پاؤں لگ گیا تھا، ٹھوکر کی وجہ سے میں گر گئی۔ حور نے جھوٹ بولا، کہیں چوری پکڑی نہ جائے۔ لیکن میں نے تو کچھ اور دیکھا، فہد نے حور پر باہوں کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے کہا۔ فہد کے لیے حور کی اتنی قربت عجیب احساس دلا رہی تھی، اور حور کی تو ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اس نے تو خواب میں بھی کبھی خود کو فہد کے اتنا قریب نہیں پایا تھا۔ اور تو اور دل کی رفتار بھی تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ حور نے ڈر کر تھوڑا اوپر دیکھا تو فہد کو خود کو دیکھتے ہی پایا، اور فہد کا فوکس حور کے ہونٹوں پر تھا، جو بات کرتے ہوئے کپکپا رہے تھے اور فہد کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ I am so sorry۔ حور نے شرم سے لال ہوتے ہوئے لب کھولے تھے کہ فہد نے حور کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی پناہ میں لے لیا۔ حور فہد کی اس حرکت پر شرم سے سرخ ہو گئی اور مزاحمت کرنے لگی، لیکن اس پل فہد نے حور کی کمر پر ہاتھ رکھ کر حور کو مزید اپنے قریب کر لیا اور اپنی محبت کا پہلا جام پلانے لگا۔ آخر فہد کی دیوانگی اور جذبوں کی آگے حور نے بھی مزاحمت کرنا چھوڑ دی۔ بہت پل اسی کیفیت میں گزرے، دونوں ایک دوسرے کے نشے میں کھونے لگ گئے، مگر اس سے پہلے کہ نشہ سر چڑھ جاتا، حور نے فہد کی گرفت کمزور ہونے کا فائدہ اٹھایا اور اٹھ کر بھاگ گئی، جبکہ فہد اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگ گیا۔ یہ سب کچھ دونوں کے لیے ہی غیر معمولی اور غیر متوقع تھا۔ کیا ہوا بیٹا، ڈر گئی ہو کیا؟ حور کو باہر کھڑے سانس لیتے ہوئے دیکھتے ہوئے بی جان نے پوچھا۔ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا بی جان، حور نے ہڑبڑا کر کہا۔ اچھا تو فہد جاگ رہا ہے کیا یا سو رہا ہے؟ بی جان نے پوچھا۔ پتہ نہیں بی جان، میں نے نہیں دیکھا، حور نے منہ نیچے کر کہا۔ اچھا ایسا کرو، فہد کو اٹھاؤ اور ناشتے کے لیے لے آؤ، میں انتظار کر رہی ہوں، تم بھی آ جاؤ، بی جان نے حور سے کہا۔ میں کیسے بی جان؟ حور نے پریشان ہو کر پوچھا۔ کچھ دیر پہلے والے واقعے کو یاد کر کے منہ شرم سے لال ہو گیا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، شوہر ہے، آپ آس پاس رہا کرو، تمہاری طرف متوجہ ہو سکے تاکہ وہ۔ بی جان نے حور کو ڈانٹا۔ وہ تو پہلے ہی کچھ زیادہ ہی متوجہ ہے، ٹھڑکی انسان۔ حور نے زیر لب آہستہ سے کہا۔ کچھ کہا؟ بی جان نے پوچھا۔ نہیں تو، حور نے کہا۔ اچھا چلو جاؤ، شاباش، بلا لو اس نکمے کو، بی جان نے کہا اور چلی گئیں، جبکہ حور باہر کھڑی اندر جانے کا حوصلہ کر رہی تھی۔
آخر 5 منٹ باہر رک کر گہرے سانس لیے اور حوصلہ کر کے اندر چلی گئی۔ فہد بازوؤں آنکھوں پر رکھے حور کے اور اپنے درمیان ہونے والی غیر متوقع حرکت کو سوچ سوچ کر مسکرا رہا تھا اور ساتھ ہی خود کی حرکت پر حیران ہو رہا تھا۔ وہ تو نفرت کرتا تھا حور سے، لیکن کچھ پل پہلے ساری نفرت ہوا ہو گئی تھی۔ مجھ میں اور ہمت نہیں ہے کہ حور کو دکھ دے سکوں۔ اس کو دکھ دینا مطلب خود کو اذیت میں رکھنا۔ اب حور کی اذیت سے مزید فراموش ہونا میرے بس میں نہیں۔ جو بھی ہو، اس میں حور کی کیا غلطی تھی؟ بس اب اور نہیں، اب حور کو میں مزید دکھ نہیں دے سکتا۔ فہد آنکھیں بند کر کے سوچ رہا تھا۔ جب حور نے آہستہ آہستہ سے دروازہ کھولا اور تھوڑا سا آنکھوں کو کھول کر فہد نے دیکھا، مگر اس بات کا علم حور کو نہ ہوا۔ اب حور فاصلے پر کھڑی فہد کو بلانے کے لیے الفاظ ترتیب دے رہی تھی۔ بات سنیں، حور نے آہستہ سے کہا، جبکہ فہد انجان بن رہا تھا۔ بات سنیں، حور نے تھوڑا اونچا بولا۔ فہد کا کوئی جواب نہ پا کر حور تھوڑا پاس آئی۔ فہد، بات سنیے، حور نے بازو ہلا کر فہد کو پکارا۔ مہمان آ گئے تھے۔ کچھ دیر حور اور مریم بیگم ان کے ساتھ بیٹھیں، پھر کھانا لگانے لگ گئیں۔ مہمانوں نے کھانا کھایا، پھر باتوں کا مرحلہ شروع ہو گیا اور اس معاملے میں حور سب سے آگے۔ آنٹی، آپ کی بیٹی نہیں ہے؟ حور نے سوال کیا۔ ہے، پر اس کا آج کوئی کام تھا تو وہ ہمارے ساتھ نہیں آ سکی، مہمانوں نے کہا۔ حور کی بات پر مریم نے آنکھیں دکھائیں۔ ماں کا اشارہ سمجھ کر اس نے برا سا منہ بنایا۔ کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر جاتے ہوئے ایک گزارش جاوید صاحب کے گوشہ گزار کر گئے۔ مہمان چلے گئے اور حور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سارے دن کی تھکان کی وجہ سے جلدی ہی نیند کی وادی میں چلی گئی۔ ابھی رات کے 12 ہونے کو تھے کہ یکدم حور کا سیل بج اٹھا۔ ایپیسوڈ یہیں تک کی تھی۔ ملیں گے اب ہم کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔